اور یہاں تک پہنچایا کس نے؟ میرے پیارے وزیر اعظم کہ وہ ملک کو بچائیں یا اپنی سیاست کو بچائیں، لیکن انہوں نے سیاست قربان کر، اس کا کفن دفن ہو چکا ہے، اب صرف دفنانے کا، نون لیگ کی سیاست کو دفنانے کی نوبت ہے۔ یہاں اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کا جو حال ہے، لا قانونیت ہے، اس کو اکاڑو۔ مئی کو کاڑنا کیڑا کم ہے؟ اچھا، سبحان اللہ بھائی، کمال ہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، باہر جاؤں تو لوگ سمجھتے ہیں قرض مانگنے آ گیا۔ قرضوں کے ساتھ پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اور یہاں تک پہنچایا کس نے؟ میرے پیارے وزیر اعظم، عمران کی تو حکومت ہی 2.5 دن رہی ہے، اس سے پہلے تمہارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی کھیل چلتا رہا۔ پاکستان کو ان حالات تک پہنچانے والا ہے کون؟ دیکھو، میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، شوق تھا میرا پڑھنے لکھنے کا، رائٹر بننے کا، یہ میں اس طرف آ گیا، لیکن مجھے اے بی سی تو آج بھی یاد ہے۔ آنرز کیا، ماسٹرز کیا، اکنامکس پڑھی ہے، وہ سارا۔ اکانومی ایک ایسی چیز ہے، گھر کی ہو یا ملک کی ہو، جو نہ راتوں رات آباد ہوتی ہے، نہ راتوں رات برباد ہوتی ہے۔ اس ملک یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں آج قرضوں کے ساتھ پاکستان ترقی نہیں کرے گا، یہ نعرہ کس سے لگایا تھا؟ قرض اتارو، ملک سنوارو۔ بتاؤ، اس لیے ڈھونگ ڈرامے بند کرو۔ اچھا، یا سبحان اللہ، یہ لیکن اس میں ایک سچائی ہے، اس کا مزہ نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو مہنگائی 40% پہ تھی، نواز شریف کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ملک کو بچائیں یا اپنی سیاست کو بچائیں، لیکن انہوں نے سیاست قربان کر دی۔ یہ سچ ہے، وجہ غلط ہے، لیکن سیاست فوت ہو چکی ہے، اس کا کفن دفن ہو چکا ہے، اب صرف دفنانے کا، نون لیگ کی سیاست کو دفنانے کی نوبت ہے، باقی نہیں۔ بہرحال، اور یہ دیکھیں، جب میں بیرون ملک جاتا ہوں تو میزبانوں کو محسوس ہوتا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نہیں مانگ رہے، پاکستان مانگ رہا ہے، آپ پاکستان نہیں ہیں، آپ کے پاس تو کھربوں ڈالر۔ دیکھیں وہ جو ٹی ٹی ٹوٹی کے اربوں کے وہ مقدمے وغیرہ تھے، اس سے تو آپ ماشاءاللہ بری ہو گئے ہیں، لیکن الزام تو لگا تھا۔ سو آپ کے پاس جائیدادوں کی کوئی کمی اور کسر نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں وہ معاملات، یہ جو بل گیٹس وغیرہ، یہ پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں، اصل میں صورتحال کیا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، میزبانوں کو محسوس ہوتا ہے یہ پیسے مانگنے ہیں، پیسے پاکستان مانگنے ہیں، یہ نہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جن کے پاس یہ پیسے مانگنے جاتے ہیں، ذاتی حیثیت میں ان سے بھی شاید یہ مالی طور پہ تگڑے ہوں۔ پاکستان کو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے؟ پچھلے 40 سال سے کون باریاں لیتے رہے؟ ہمارا دانشور بھی احمق ہے، وہ پتہ نہیں، میں کسی سے سن رہا تھا کہ میثاق جمہوریت کے سمراٹ سمیٹے، وہ کیڑے سمراٹ؟ یہ پہلے لڑتے تھے، میثاق جمہوریت کیا سلوکات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار انڈرسٹینڈنگ سے بغیر لڑے، باریاں لگاتے ہیں، مال بناتے ہیں۔ پہلے بھی لڑائی کس بات پہ تھی؟ پاکستان کی کو بھلائی کے لیے تھی؟ نہیں، اپنے اقتدار کے لیے۔ اپنے اقتدار کے لیے کیوں؟ مال منال کے لیے، ٹور ٹپے کے لیے، ختم۔ میثاق جمہوریت کا دشمن میثاق تھا۔ یہ دو بندے جو لڑ رہے ہیں آپس میں، دو پارٹیز کہہ لیں، انہوں نے طے کر لیا کہ یار ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، اس لیے پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ جو شیخ خطابت میں مائی کو کھاڑتے رہتے ہیں، اور اکھاڑے نو کچھ نہیں لبدا، غربت اکھاڑو، بے روزگاری اکھاڑو۔ یہاں اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کا جو حال ہے، لا قانونیت ہے، اس کو اکھاڑو۔ مائی کو کھاڑنا کیڑا کم ہے؟ وہ تو نوزائیدہ بچہ بھی اکھاڑ لے گا۔ جیت گیا۔ Is that an issue?
ان کی اکانومی کہاں. چند دن پہلے میں انڈین پرائم منسٹر کا سن رہا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی اوقات میں رہتے، ہمارے ساتھ یہ نہ کرتے، وہ نہ کرتے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو ہم ان کو بیل آؤٹ پیکج دے دیتے. اور میرے کچھ جاننے والے ہیں، جس کا دل کرے آ کے پوچھ لے، انٹرویو کر لیں. ہمارے گھر میں کوئی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، اس کے جو کانٹریکٹر سے انہوں نے کوئی کام ان کو ملا آزاد کشمیر میں، وہ کہتے ہیں پاکستان سے آئے، اور پھر جو گفتگو کرتے ہیں، جس کا دل کرے وہ آ جائے. ایک کا نام جنید ہے، ایک کا نام کبیر ہے. سن لے، پوری دنیا کے ہم نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں. بھائی بہت اچھی بات ہے، فلسطینی بھی ہمارے بھائی ہیں، کشمیری بھی ہمارے، بہت ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن ایک ایسے گھر کا کیا کرو گے کہ اس گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ دے سکے، ان کو بنیادی تعلیم نہ دے سکے، ان کو ڈھنگ کا لباس نہ دے سکے، اور تائے دے، چاچے دے، مامے دے، پھپھے دے، سالے دے، بہنوئی دے، کوڑمدا دی اولاد دے بارے جو انہیں ٹھیکا چکیا، وہ کیا لگے گا؟ ٹکوسلے رکھے ہوئے. حرام. دیکھو بات سنو، کون لوگ ہوتے ہیں بڑے تاریخ کے؟ شہاب الدین غوری ہندوستان فتح کرنے آیا، پرتھوی راج کے ہاتھوں شکست کھائی. یہ تاریخ ہے. میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، نہ مجھے خواب آیا ہے، کتابیں بھری پڑی. وہ میدان جنگ میں لڑتا ہوا بے ہوش ہوا، اس کے ساتھیوں نے اس کو بچا لیا، واپس افغانستان پہنچا. اس نے اپنے ساتھیوں کو سزا دی کہ مجھے مرنے دیتے. پھر وہ 1 سال اس نے لباس نہیں اپنا بدلا، شکست والا. 1 سال وہ بستر پہ نہیں سویا، زمین پہ سویا. 1 سال وہ اپنی کسی بیوی کے نزدیک نہیں گیا. دس از ہاؤ ہی پنشڈ ہمسیلف. اس کے بعد اگلا راؤنڈ ہوا پرتھوی راج چوہان، اور اس نے اسے دھول چٹا دی. یہ ہوتی ہیں قومیں. انہوں نے اب خود پہ پتہ نہیں کیا کیا حرام قرار دے لیا ایک شکست کھا کے. ہم مسلسل پے در پے پسپائی کی طرف ہیں. ہمیں نہیں اس طرح کی چیزیں. بہرحال حرام. دیکھو بات سنو، کون لوگ ہوتے ہیں بڑے تاریخ کے؟ شہاب الدین غوری ہندوستان فتح کرنے آیا، پرتھوی راج کے ہاتھوں شکست کھائی. یہ تاریخ ہے. میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، نہ مجھے خواب آیا ہے، کتابیں بھری پڑی. وہ میدان جنگ میں لڑتا ہوا بے ہوش ہوا، اس کے ساتھیوں نے اس کو بچا لیا، واپس افغانستان پہنچا. اس نے اپنے ساتھیوں کو سزا دی کہ مجھے مرنے دیتے. پھر وہ 1 سال اس نے لباس نہیں اپنا بدلا، شکست والا. 1 سال وہ بستر پہ نہیں سویا، زمین پہ سویا. 1 سال وہ اپنی کسی بیوی کے نزدیک نہیں گیا. دس از ہاؤ ہی پنشڈ ہمسیلف. اس کے بعد اگلا راؤنڈ ہوا پرتھوی راج چوہان، اور اس نے اسے دھول چٹا دی. یہ ہوتی ہیں قومیں. انہوں نے اب خود پہ پتہ نہیں کیا کیا حرام قرار دے لیا ایک شکست کھا کے. ہم مسلسل پے در پے پسپائی کی طرف ہیں. ہمیں نہیں اس طرح کی چیزیں. بہرحال